بالائے طاق رکھ کے اپنا کینہ، اپنا حسد، اپنی انا، اپنی نفرت کو سیاست اور حکومت کی بنیاد بنا دیا۔ یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے کہ جہاں ملک کی انٹرنل پولرائزیشن کے نتیجے میں ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور پاکستان کے دشمن پاکستان کے ساتھ من مانا کھیل کھیلیں گے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکلنے کے کیا جیو پالیٹکس پہ اثرات ہوں گے اور پاکستان نے اس کے لیے کیسی تیاری کرنی ہے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پالیسیاں ملک کی معیشت کو اور سرمایہ کاری کو جس طرح تباہ کر رہی ہیں، اس کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے۔ اگر انڈیا 11.5% پہ پینڈیمک کے باوجود گرو کر سکتا ہے تو پاکستان 10-11% سے کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ پاکستان کیوں 1-1.5% پہ گرو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف عمران خان کی اینٹی بزنس، اینٹی انویسٹمنٹ اور انتقامی پالیسیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے، یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مخالفوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انتقام لوں گا اور میں اس انتقام کی آگ میں پاکستان کو جلاؤں گا۔ لہٰذا جو شخص ان حالات کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان دا مڈل آف دا کرائسس، کہ جہاں ایک طرف آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا بند کرنا پڑ رہا ہے، وہاں آپ کی ترجیح یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جا کے شریف خاندان کے مکان مسمار کرو۔ دس کالز فار سائیکیٹرک ایویلیویشن آف دا پرائم منسٹر۔ اٹ شوز کہ ہی از انفٹ فار دا جاب ہی از ہولڈنگ۔ لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک سائیکیٹرسٹ کا پینل ترتیب دیا جائے اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی نفسیاتی ایویلیویشن کرے، چونکہ اس شخص کی انا، اس شخص کا حسد، نفرت اور نفسیاتی کیفیت پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ میں اس میں اسپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے 3 دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا، ہر مین روڈ بلاک تھی، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے، فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھیں، ایمبولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اور پچھلے انہی 3 دنوں میں لاہور کے کمشنر آفس میں اور لاہور کے چیف سیکرٹری آفس میں ریونیو آفیسرز کو رات رات بٹھایا گیا، وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا، اور وہاں پہ بنی گالہ سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے، اور ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی اراضی ہے، جو ان کی رہائش گاہ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس رجسٹری کو جو ہے وہ توڑا گیا اور اس انتقال کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا۔ رات جو یہ ڈرامہ کرنا چاہتے تھے اسے ناکام کیا گیا، وہ ناکام ہوا، اور آج صبح شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، یہ تو صرف جب کسی محلے میں وہ نیلی بتی والی گاڑی جاتی ہے تو چور جو ہے اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ نہیں شہزاد اکبر صاحب، ایسے نہیں ہے۔
کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشاندہی جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں، پورے پنجاب میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور یہ لاہور میں تو یہ چند ہفتوں کی بات ہے۔ کھوکھر صاحبان کے گھر پہ آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ آپریشن کیا تھا، جس طرح کے عنوانات جو ہے وہ رات نظر آ رہے تھے، اسی طرح پہ آپ نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہاں پہ کنٹینرز لگائے، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے بلڈوزر جو ہے وہ گھروں کے اوپر چلائے۔ اور آپ بات یہ کرتے ہیں کہ رول آف لا اور ڈیو پروسیس، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 60 سال جو ہے وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، اور 60 سال کے ریکارڈ اور فائل سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے فلاں چٹھی جو ہے وہ مل نہیں رہی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ یہ کسی پرائیویٹ کسٹڈی میں ہے، اور کسی فائل سے کوئی کاغذ جو ہے اسے اٹھا کے جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے۔ اور 60 سال پیچھے جا کے مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ اور کوئی 10-12 سال پیچھے چلے گئے تو آپ کہیں سے یہ نہ کہہ دیں کہ جی سن 47 کے پہلے جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں تو کسی جگہ پہ پاکستان کا نام ہی نہیں ہے، اور پاکستان کی الاٹمنٹ کے اوپر ہی آپ سوال اٹھا دیں۔ اور پھر 60 سال پہلے کے ریکارڈ کے اوپر جب آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ کہاں ہے؟ ڈیو پروسیس کے تحت آپ نے وحیدہ بیگم کے جو لاحقین ہیں ان کو کوئی نوٹس کیا آپ نے؟ اس جگہ پہ اس وقت جو شریف فیملی، جو بیگم شمیم اختر مرحومہ کی جو فیملی ہے، کیا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں؟ آپ کو یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ کون اس وقت قابض ہے؟ تو آپ نے اس انتقال کو، الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے سے پہلے کیا آپ نے نوٹس دیا؟ آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے؟ آپ نے اس ڈیو پروسیس آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا؟ یہ آپ کی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتا؟ اور آپ نے اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو لوگوں کے گھروں پہ اس سے پہلے بلڈوزر چلائے ہیں، تو اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو یہ رات سمجھی کہ آپ اپنی اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو ہے وہ شریف فیملی کی رہائش گاہوں کو مسمار کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں پھر شک والی بات کون سی ہے؟ اور میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا، اس کو آبزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا، یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے، کمشنر لاہور ڈویژن سے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے، آپ اچھے آفیسر ہیں، آپ شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی کرج ہوا کرتی تھی کہ کسی معاملے کے اوپر اگر آپ کی کوئی رائے ہوتی تو آپ یہ بیان کر دیتے تھے کہ جناب یہ چیز اس طرح سے درست ہے، اس طرح سے درست نہیں ہے۔ لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے، اور صرف یہ سال 1.5 سال کی بات ہے، اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی، تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے، یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری کا شکار ہو، یہ انتشار کا شکار ہو، کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا، آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں۔ اور یہ مت بھولیں کہ آپ کا جو ریونیو کا عملہ ہے، یہ آپ کے جو پی این ہیں، یہ آپ کے جو ریڈرز ہیں،
یہ تو اب بھی بتا رہے ہیں کہ کس دن یہ کام شروع ہوا اور کس دن کس کس کو بلایا گیا وہاں پہ، رات 10 بجے کس کو پولیس کی اسکواڈ میں جو ہے وہ لایا گیا، اور وہاں پہ کتنے کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا، پھرولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے، اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے، یعنی یہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 60 سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ مل نہیں رہا، تو لہٰذا جناب یہ جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ یہ ڈیو پروسیس آف لا آپ کو چلے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے SMBR کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر ہے۔ آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندھے انتقام، یہ اندھا اور گھٹیا انتقام جو ہے، یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈرامہ تھا وہ اب فلاپ ہوا چاہتا ہے، وہ اب بالکل جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ اب فراڈ ثابت ہو رہا ہے۔ اب اسے ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک اور عمل جو ہے وہ FIA کے ذریعے سے، اینٹی کرپشن کے ذریعے سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا، میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنیں، آپ جو ہے وہ ریاست کو سرو کریں، آپ اس سلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنیں۔ آپ ان غیر قانونی احکامات کو بجا اگر لائیں گے تو کل کو آپ کو یہ عذر جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کر کے تو آپ بلڈوزر چلائیں گے، تو اس کا رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بنی گالا اگر ریگولرائز ہو سکتا ہے 12.5 لاکھ میں، تو بھئی آپ میاں صاحب کو بھی نوٹس دے دیں کہ جی آپ 25 لاکھ جمع کروا دیں، بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کروا دیں گے۔ اگر یہ اس طرح سے آپ نے حساب لینا ہے تو پھر زمان پار کی بھی رجسٹری چیک کر لیں، وہ بھی کبھی اسٹیٹ لینڈ تھی، وہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ لینڈ سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بلکہ اگر پورا لاہور، پورا پنجاب اگر آپ دیکھیں تو سن 47 کے بعد، آزادی کے بعد، یہ ایک نئے ملک کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ لازمی چیزیں ہیں کہ مختلف جو ہے وہ اسکیمز بنی، مختلف قسم کی جو ہے وہ الاٹمنٹس پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی، اور اس کے تحت جو ہے گورنمنٹ لینڈ ہی تھی ساری جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا۔ لیکن یہ صرف اور صرف یہ انتقام ہے، گھٹیا انتقام ہے، یہ قطعاً جو ہے اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں بحیثیت صدر PML پنجاب یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا غیر قانونی عمل جس جگہ بھی اور جس بھی کسی اپوزیشن کے ممبر کے خلاف روا رکھا گیا، ہم اس کے خلاف جو ہے بھرپور ریزسٹنس کریں گے، بھرپور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے، اور اس احتجاج کو جو ہے اگر دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کی وائلیشن میں جو بھی پھر وہاں پہ نقصان ہوگا
اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو اس سلیکٹڈ رجیم کے غیر قانونی احکامات کو پہ اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے ریاست کے جو ہے وہ آفیسرز بنیں, ریاست کے ملازم بنیں, اس سلیکٹڈ ٹولے کے ملازم نہ بنیں. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شہزاد اکبر نے بڑا کثرت سے مجھے یاد کیا. تھینک یو. میں ایک تو سرکاری افسران کے حوالے سے رانا صاحب نے بات کی, میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لیگل سیل احسن صاحب اور رانا صاحب کی منظوری کے بعد تشکیل دے دی ہے. آپ نے ہمارے اسٹے آرڈر کی, جو ویلڈ اسٹے آرڈر ہے 27 اپریل تک اس کی ویلیڈیٹی ہے, اور اس کے بعد بھی ہم اپنا کیس رکھیں گے میرٹ پر, اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے. آپ نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی, آپ کے خلاف استغاثہ ہم تیار کر رہے ہیں. ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور عدالتوں سے آپ کے خلاف کارروائی کی استدعا کریں گے. خاطر جمع رکھیے گا, اور آپ نے اگر اپنے وکیل انگیج کرنے ہیں آپ کر لیں, ہم اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں. دوسرا, آج ایک نیب کی کانٹریکٹ کی نوکری پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے ٹاؤٹ نے بڑی کثرت سے آج مجھے یاد کیا, اور اس کی چیخیں لاہور تک پہنچیں. مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اس کی اتنی کثرت سے چیخیں آج نکلی ہیں. تو میں شہزاد اکبر نامی ٹاؤٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں اکیلا گھومتا ہوں شہر کے اندر, تمہاری طرح بلٹ پروف گاڑی جو کہ سرکار کے پیسوں سے آئی ہے, جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آئی ہے, اور گارڈز کے حصار میں نہیں گھومتا. تو یہ ڈر خوف جو ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کون کتنا ڈر رکھتا ہے اور کس میں کتنی کیپیسٹی ہے. تو اس لیے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مت مارو. اور یہ جو تمہاری پراپرٹی ہے, پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وراثت والدین کی طرف سے ہوتی ہے. یہ واحد شخص ہے جس کی وراثت اہلیہ کی طرف سے ہوئی ہے, وہ بھی اسپین میں. تو جی, اور یہ جو اسپین کی پراپرٹی ہے جو آپ کو اہلیہ کی طرف سے آپ کہتے ہیں وراثت میں آئی ہے, اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ عزت آنی جانی چیز ہے, بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے. تو میں شہزاد اکبر سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے اب تک کتنے ایسٹ ریکور کیے ہیں, اور یہ نیب کے معاون سیل کے طور پہ, نیب کے سبسیڈری ادارے کے طور پہ جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, اس کا نوٹس لینے والا پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. اور براڈ شیٹ کے حوالے سے جو آپ نے کمیشن کھایا, جو حکومت پاکستان کے پیسے کھائے, آپ نے فائلیں جلائیں, ریکارڈ ضائع کیا, آپ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. کل آپ کے متعلق سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب نے کہا کہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے, تو آپ پاکستان کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب, ضلالت آپ کا مقدر ہے, اور آپ پنجاب حکومت کو ادھر بیٹھ کے جو پریشرائز کر کے انلیگل آرڈرز obtain کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, ایک ایک بات ہمارے نوٹس میں ہے. اور آج آپ کی چیخیں سن کے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. خاطر جمع رکھیں, آپ کو آپ کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور یہ جو آپ روز کاغذ لہراتے تھے, اس کا بھی انجام قریب ہے انشاءاللہ. وہ دن آئے گا, وہ ہو چکا, اور آئے گا وہ دن کہ جب ہم کاغذ لہرائیں گے نہیں, نہ ٹی وی پہ دکھائیں گے, ہتھ کڑی لگے گی اور سیدھا جیل جاؤ گے, اور اپنے کیے پہ تمہیں حساب چکانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جدھر بیٹھ کے غیر قانونی طور پہ لوگوں کے گھروں پہ قبضے کروائے گئے, لوگوں کے گھر مسمار کروائے گئے, جھوٹے کیس بنائے گئے. اور میں ایک نئی مہم جو شہزاد اکبر نے چلائی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. FIA کے ذریعے ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنان کو, ہمارے سوشل میڈیا کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے, FIA کے نوٹس دیے جا رہے ہیں. میں FIA کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمیں مجبور مت کریں کہ اگلا رخ ہمارا FIA کی طرف ہو. کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا یا کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا تو اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے. آپ سرکار کے ملازم ہیں, ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں, آپ کسی عمران نیازی یا کسی سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. اور یہ استغاثوں والی بات ہم نے آج میٹنگ میں طے کی ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے
کہ سرکاری افسران کو نوٹس بھی جائیں گے اور ان کے خلاف استغاثے کے مقدمات بھی قائم ہوں گے. بہت شکریہ. اچھا، اس میں ایک بات کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے یہ ہر پریس کانفرنس میں یہ فرماتے ہیں کہ جی واگزار کرا لی جی، نجائز قبضہ جی، اراضی واگزار کرا لی، اتنے 100 ارب، اتنے 100 ارب. یہ کون سے ارب ہیں؟ اگر تو یہ ارب وہ ہیں جو پیسے ہوتے ہیں، روپے ہوتے ہیں، تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک کیس کو لے لیں، کھوکھر صاحبان کے کیس کو لے لیں. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی ایک دن یاد کر رہے تھے کہ جی اتنے 100 ارب روپے کی جی اراضی واگزار کر لی. آپ اس اراضی جو آپ نے واگزار کی ہے اس کے جو پیسے قومی خزانے میں جمع ہوئے ہیں صرف 2000 کی رسید دکھا دیں. آپ کسی دن آئیں اور آ کے جو ہے وہ 2000 کی رسید پیش کریں کہ جی یہ 2000 روپیہ ہم نے اس واگزار کی ہوئی زمین سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور یہ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کرایا ہے. اور وہ 3000 ارب جو آپ نے میاں نواز شریف سے جو ہے وہ آپ نے کرنا تھا اپنا ریکور، اس کا بھی کوئی حال کسی دن بتا دیں کہ وہ کتنے 100 ارب جو ہے وہ آپ نے ریکور کیا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. آپ اس گھٹیا لیول پہ چلے گئے ہیں اس انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے کہ یہ پورے معاشرے میں جو ہے یہ آگ جو ہے یہ بھڑکانے کی صورت جو ہے وہ بن رہی ہے. اگر آپ نے یہی آپ کا ہار رہا تو شاید یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے. یہ جو شوکت خانم کی زمین ہے یہ بھی نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو تحفہ کی تھی، کیا وہ بھی سرکاری زمین تحفہ کی تھی؟ جی سرکاری، آپ سے ناجائز استعمال؟ جی سرکاری. اس کا بھی کیس بنا دیں میاں نواز شریف کے اوپر. نمل کالج کا بھی بنا دیں، زمان پارک کا بھی بنا دیں، اور بنی گالا تو خیر ریگولرائز ہو گیا ہے. یہ جو اب سارا کچھ ہو رہا ہے، جاتی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ مدرسہ جو ہو رہا ہے، یہ پی ڈی ایم کے خاتمے کی وجہ سے یہ سارا کچھ عمل تیز ہوتا جا رہا ہے. اور نہیں، یہ دیکھیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک عمران نیازی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے رخصتی کا وقت آ چکا ہے، اور وہ اپنی رخصتی سے پہلے اپنے سپورٹرز کو کچھ بتانے کے لیے جھوٹی کارروائیوں کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ کل کو وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھو میں نے بڑوں پہ ہاتھ ڈالا، اس کی پاداش میں نکل گیا اور میرے ساتھ پھر چلو. معیشت فیل کر دی، سفارتکاری فیل کر دی، پالیٹکس فیل ہو گئی، حکومت چل نہیں رہی. جیسے میں نے کہا کہ ہر روز وزیر بدلتا ہے، افسر بدلتے ہیں. تو جب مکمل طور پہ وہ ناکام ہو گئے ہیں اور اب انہیں پتہ لگ رہا ہے 6 ماہ کے لیے لا رہے ہیں، اب 6 ماہ کے لیے لے اب رہے ہیں، 6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ ہے، بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے. تو اب عمران نیازی صاحب رائٹنگ آن دا وال دیکھ رہے ہیں کہ ان کی رخصتی کا وقت آ پہنچا ہے. وہ صرف اپنی رخصتی سے پہلے اپنی ضدیں پوری کر رہے ہیں، اپنے انتقام پوری کر رہے ہیں. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ آج پاکستان انپریسیڈنٹڈ چیلنجز کے دھانے پہ کھڑا ہے. ہم ایسے خطرات کے دھانے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہمیں قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی، جہاں پہ قومی اتحاد کی ضرورت ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن عمران نیازی صاحب ہر اتحاد کے موقع پر انتشار پیدا کرتے ہیں. یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ قوم متحد نہ ہو جائے، کسی طرح یہ قوم کی صفوں میں یکجہتی پیدا نہ ہو جائے. تو وہ جو محاورہ تھا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا وہ اب متروک ہو گیا ہے. اب پاکستان جل رہا تھا اور عمران نیازی انتقام کی بانسری بجا رہا تھا، نیا محاورہ ہے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ایل پی پر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ دیر ہو گئی ہے، حکومت پابندی لگانے میں دیر کر گئی ہے، یا ابھی یہ معاملہ دوسروں سے حل ہو سکتا تھا؟ دیکھیں یہ دیر کی جہاں تک بات ہے، دیر تو جو ہوئی سو ہوئی،
لیکن اسے ٹی ایل پی بنانے اور اسے اس لیول تک پہنچانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کا احتساب کب ہوگا؟ یہ ٹی ایل پی جو ہے اس کا آغاز، اس کی بنیاد جو ہے وہ NA 120 کے الیکشن میں رکھی گئی تھی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کو یہ سیٹ ہروائی جائے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ کسی دن یہ حساب ہوگا، کسی دن یہ انالائز ہوں گی یہ چیزیں کہ ایک قومی اسمبلی کے حلقے سے ایک سیاسی جماعت کو ہرانے کے لیے جو ہے وہ جو بنیاد رکھی گئی، اس بنیاد کا کیا خمیازہ بعد میں قوم کو بھگتنا پڑا، اس وقت کی حکومت کو بھگتنا پڑا، اور آج پھر جو ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو پہلے تو اس بات کا بھی جو ہے وہ حساب ہو۔ اب یہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے، اس فیصلے کی وجہ سے ایک سپریم کورٹ کا معزز جج آن ٹرائل بھی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب سب جوڈس ہیں، وہاں پہ جا کے ہر چیز جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن اس آڑ میں سیاسی مخالفین کے خلاف اقدامات اور بے گناہ لوگوں کے خلاف اقدامات، کیونکہ پہلے 2 دن 3 دن تو گورنمنٹ جو ہے وہ باغی رہی، خاموش رہی، نظر ہی نہیں آئی کہیں۔ اب جب سے جو ہے وہ حکومت کا تھوڑا جو ہے وہ ہاتھ اوپر ہوا ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اپوزیشن نے ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم وہی رویہ اپناتے جو رویہ عمران خان صاحب کا تھا، وہ رویہ جو شیخ رشید کا تھا، وہ رویہ جو اس وقت کی اپوزیشن کا تھا، اگر ہم یہ یا آج کی اپوزیشن جو ہے وہ رویہ اپناتی، تو شاید یہ حالات جو پہلے 3 دن حکومت کے قابو سے باہر تھے، یہ پورے ملک کو افراتفری میں اور انتشار میں دھکیل دیتے۔ یہ موجودہ اپوزیشن، جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں موجود ہیں، میں شامل ہیں، PMLN بھی اور دوسری بھی، میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے یہ ذمہ دارانہ سیاست ہے، ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ لیکن آپ پھر اس بات کو بھی دیکھیں کہ اس وزیر اعظم سے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ایک لفظ بھی جو ہے وہ اپوزیشن کے اس ذمہ دارانہ رویے کے متعلق جو ہے وہ بات کرتا۔ لیکن بہرحال ہماری اپنی جو ہے وہ حب الوطنی ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، ہم جو ہے وہ بالکل ایسے کسی عمل کو انڈورس نہیں کر سکتے جو معاشرے کو انتشار میں لے کے جائے، افراتفری میں جو ہے وہ لے کے جائے۔ لیکن یہ سبق بھی جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ قوم کو سمجھ آ گیا ہے، جن کو نہیں سمجھ آیا تھا ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات جو ہیں وہ بعد میں قوم کو کتنے مہنگے پڑتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ڈی بی نے اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اوپن کورٹ میں اناؤنس کی تھی، جس کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب کو بیل گرانٹ کی گئی 50 لاکھ روپے کے 2 مچلکے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ میں PMLN کا بندہ وہاں پہ تھا، وہاں پہ میڈیا بھی موجود تھا، اور اسی طرح سے یہ خبر آئی ہے۔ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، ڈیٹیل ججمنٹ جیسے ہی آتی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم مچلکے ہم نے انتظام کیا ہے، ہم داخل کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں۔ لیکن ڈیٹیل ججمنٹ کے آنے اور اسے پڑھنے سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ افواہ یا کسی قسم کا اپنا انالیسس جو ہے، یہ معاملہ عدالت سے متعلقہ ہے، عدالت کے احترام کے پیش نظر ہمیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تھینک یو جی۔ Gracias.